بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بیٹا کلاس 10th آج ہم جو لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیکچر نمبر 13 ہے، اور اس لیکچر میں ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق ہے نظریہ پاکستان۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کے کچھ اقتباسات کی تشریح پڑھی تھی، اور آج بھی ہم تقریباً پیج نمبر 23 ہے اور اس کا تقریباً دوسرا اقتباس ہے، اس کی تشریح کو دیکھتی ہیں۔ تو بیٹا دیکھیے، سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان، اور اس سبق کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ نظریہ پاکستان، پہلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، نظریہ سے مراد عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر رکھی گئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے نظریہ۔ جب پاکستان کا لفظ خاص شامل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے ان علاقوں پر جہاں مسلمان اکثریت رکھتے ہیں ان علاقوں کو ملا کر اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا، اسی ملک بنانے کی جو سوچ ہے، یہی جو فکر ہے، اسی فکر کو کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان۔ مسلمانوں نے تقریباً 19ویں صدی میں جب مسلمان بیدار ہوئے اپنے زعماء اور لیڈروں کی کوششوں کے بعد، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال بڑا پختہ انداز میں جو ہے شامل ہو گیا تھا کہ ہم ان علاقوں پر جہاں مسلمان اکثریت رکھتے ہیں اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں۔ اسی ملک بنانے کی سوچ، اسی فکر کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس نظریہ پاکستان کا پس منظر پڑھ رہے تھے۔ تقریباً محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں سندھ میں قدم رکھا تو برِ صغیر میں اسلام کی شمع جو ہے روشن ہوئی۔ ان کے کردار کے باعث تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر برِ صغیر پر حکمرانی کی ہے، لیکن اس کے بعد مسلمان اپنی عیش پرستی کے باعث اور دنیا میں کھو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنا وہ مقام کھو دیا برِ صغیر میں۔ تقریباً پھر مسلمان 100 سال تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو اس کا کیا پس منظر تھا؟ تقریباً جلال الدین اکبر کا زمانہ۔ اس زمانے میں جلال الدین اکبر کی بیجا رواداری اور ہندو کا ملکی سیاست میں عمل دخل، یہ وہ بڑا کردار ہے جس کے باعث مسلمان اپنے مذہبی لحاظ سے دینی معاملات میں بھی کمزور ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ان کی اس کمزوری کو دیکھ کر تقریباً اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان اور کرم کے باعث ایک شخصیت ہے جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے، انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو دوبارہ تہذیبی اور اخلاقی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر اسلامی روایات کو اجاگر کرنے کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کی۔ اسی سلسلے میں ان کو قید و بند کی سختیاں بھی جھیلنی پڑی۔ ان کی کوششوں کے باعث شاہ جہاں اور اس کے بیٹے جو ہے دین کے خادم بنے۔ شیخ احمد سرہندی کی وفات کے بعد پھر ہندو اور مراٹھوں نے اور اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو غلام بنا لیا۔ اپنی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگرچہ وقتاً فوقتاً کوششیں ہوتی رہی ہیں، شاہ ولی اللہ ہو گئے، ان کے بیٹے ہو گئے، ان کے پوتے ہو گئے اور ان کے مرشد ہو گئے، انہوں نے اسلام کی احیاء کے لیے اور مسلمانوں کی اخلاقی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کی، اسی کوشش کے باعث 1831 میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ریاست میسور کے جو حکمران تھے حیدر علی اور اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے سلطان ٹیپو، انہوں نے کوشش کی کہ انگریزوں کو، مراٹھوں کو اور ہندوؤں کو شکست دی جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ مستحکم کیا جائے، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ ناکام رہے۔ 1857 میں مسلمانوں نے مل کر کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ مقام جو مسلمان کھو چکے ہیں اس مقام کو حاصل کیا جائے اور برِ صغیر پر دوبارہ سے حکومت سنبھال لی جائے، لیکن 1857 کی کوشش میں بھی مسلمان ناکام رہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے قبضہ کے بعد ہر طرح کا ظلم اور ستم جو ڈھایا گیا وہ مسلمانوں پر تھا۔ سر سید کا قول ہے، وہ کہتی ہیں کہ آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اترتی تھی جس نے اترنے سے پہلے مسلمانوں کے گھر کو نہ ڈھونڈا ہو۔ ولیم لور لکھتی ہیں
کہ میرا گزر جو ہے دلی کے چاندنی چوک سے ہوا، اس چوک میں مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا گیا کہ ان کے خون سے گھوڑے کے جو سم ہے وہ ڈوب جاتے تھے۔ یہ ظلم تھا مسلمانوں پر جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان ہر لحاظ سے کمزور ہو گئے، غلام بن گئے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے۔ ان کو دوبارہ ان کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے، ایک جذبہ جوش پیدا کرنے کے لیے جس شخصیت نے کردار ادا کیا اس کا نام جو ہے سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے مسلمان انگریزی تعلیم سیکھنا، انگریزی پڑھنا اپنے لیے کفر سمجھتے تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ انگریزی کفر نہیں ہے، بلکہ انگریزی کی تعلیم حاصل کر کے ہم ہندو کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں، مقامی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جب ہم بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے تو ہم اپنی مسلم قوم جو ہے اس کی اخلاقی، اس کی معاشی، اس کی معاشرتی معاملات کو سنبھال سکتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ سر سید احمد خان بیک وقت بڑے ادیب، بڑے مصلح اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ تو آج ہم اسی کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلا جو ہمارا اہم نقطہ ہے وہ 1885 میں ہندو کا کانگریس کی بنیاد ڈالنا۔ سر سید احمد خان پہلے ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کے شانہ بشانہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جب 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اس سیاسی جماعت میں اجارہ داری جو تھی وہ ہندو کی تھی۔ ہندو اپنے مفادات کو ترجیح دیتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے 1885 کے تقریباً کچھ عرصہ پہلے 1867 میں جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا، اس تنازع نے سر سید کی آنکھیں کھول دی تھی۔ سر سید کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہندو صرف مفاد پرست ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ ہی چاہتے ہیں، کسی صورت بھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو اس تنظیم نے تو واضح طور پر یہ باور کرا دیا کہ صرف یہ ہندو کی سیاسی جماعت ہے، مسلمانوں کا اس میں کچھ بھی کردار نہیں ہے۔ تو 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھنے کے بعد جب کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تب واضح طور پر سر سید پر آشکارا ہو گیا کہ کانگریس اور ہندو صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس سیاسی جماعت میں اور ہندوؤں کے لائے عمل میں۔ اس لیے سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے، اس سیاسی جماعت سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد سر سید، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے خاص طور پر مسلمانوں کو جدید تعلیم دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ 1867 میں مراد آباد میں، غازی آباد میں، اس کے بعد علی گڑھ میں انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ تو سر سید نے بھی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے، دینی تعلیم کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے سیاستدان، ایک بہت بڑے لیڈر نواب وقار الملک ہیں، انہوں نے جب انگریزوں اور ہندو کی چالوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کو تشکیل دینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ڈھاکہ میں وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے بیٹا پس منظر نظریہ پاکستان کا، شروع سے لے کر آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام تک میں نے آپ کو کچھ اس کا پس منظر بتا دیا ہے، تو آپ نے اس اقتباس کو دیکھ لینا اور اس کی تشریح کو بھی۔